اس بندے کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جس بندے نے 1974 میں 2 ہی بندے ایسے تھے جنہوں نے سائن نہیں کیے. مولوی ہو کے MNA ہو کے امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس لے کے گئے بل مسودہ لے کے گئے, وہ قراردار لے کر گئے کہ اس پر سائن کرو, مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. وہاں جناب لا دین بندوں نے, لبرل بندوں نے سائن کر دیے, لیکن ان 2 مولوی دیوبندیوں نے سائن نہیں کیے. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں نے یہ مضمون لکھا ہے پچھلے سال 7 ستمبر کو جلالیہ رسالے میں, وہ بھی پڑھ لینا. ان 2 دیوبندیوں کے بارے میں مولانا غوث محمد غوث ہزاروی اس کا نام ہے, اس کے ساتھ ایک واقعہ وابستہ واٹس ایپ کے ہمارے تحریک تحفظ اسلام کے مرکزی گروپ میں کسی دوست نے سینڈ کر دیا. لکھا ہوا یہ تھا کہ اس کا بچہ گھر بیمار تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے بچے کے آخری سانس ہیں. اتنے میں کسی نے آواز دی کہ آؤ ختم نبوت کے لیے کوئی تقریر کرنے والا ہو, تو وہ مولوی محمد غوث ہزاروی چلا گیا. اس کی سوانح میں نے پڑھی ہوئی ہے, اس کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے. کائنات میں اتنا بے غیرت انسان اور کوئی ہو نہیں سکتا جو لبرل لوگوں کے سائن کرتے دیکھ کے بھی, اسمبلی میں MNA ہو کے بھی اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرے کہ وہاں قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے آئین میں, قانون میں سائن نہ کرے, ڈرے, اور یہاں اپنے بچے کی قربانی دے. یار شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے کی. پھر ہم نے خود مفتی محمد یونس نظامی صاحب انہوں نے زیدہ مجدہ ہو, اور میں نے خود وہ اصل واقعہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں بتایا. اوریجنل بات تو یہ فلاں بندے کی ہے, یہ حضرت سید افتخار الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمہ اللہ کی بات ہے. ان کا بچہ بیمار تھا, انہوں نے کہا تھا ارے سید زادے تو چھوٹا ہے, وہ سید زادہ بڑا ہے جس کی وجہ سے حسنین کریمین کی آگے نسل چلی. میں اس کملی والے کے نام پر تیرے جیسے سارے قربان کر سکتا ہوں. ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں جو یہ صرف نام بدلی کر کے آگے وہی خبر چلا دیتے ہیں. ارے ایسے نہیں کام چلتا, مرد بنو, مرد کام کر کے دکھاؤ. میں نے تو ان لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا. ہم لوگ گئے چکوال, یہ دلمیال, چکوال کی ایک یونین کونسل ہے تحصیل چکوال کی, وہاں دلمیال یونین کونسل کا نام ہے. وہاں ہم گئے, وہاں جا کے ہم نے دیکھا تو وہاں کا جو وکیل طارق محمود, تلاگنگ کا رہنے والا ایڈوکیٹ, وہی وکیل آسیہ ملونہ کے خلاف پیش ہوتا رہا. نیرا ججاں دا قصور کونی جی آسیہ نو بری کرنے چ. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, سنیے. ایسے نہیں روز کہتا کہ لیڈروں کی 3 قسمیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ رکھی ہوئی ہیں. وہاں اس طارق محمود ایڈوکیٹ نے, سپاہ صحابہ کا ہے, وہ دیوبندی ہے, تلاگنگ کا رہنے والا, ہر پھیرے کا 1500 روپیہ لیتا تھا وہاں پیش ہونے کا. آپ کی تحریک تحفظ اسلام کے وکلا کھاریاں سے اور ڈڈیال سے چائے کے پیسے بھی اپنے لے کے جاتے تھے, کھانے کے پیسے بھی اپنے لے کے جاتے تھے, گاڑیاں بھی اپنی لے کے جاتے تھے, پیٹرول بھی اپنے ڈلوا کے جاتے تھے. اس بندے نے کیا کیا؟ آنکھوں دیکھا حال, جو ہڈ ورتی جنہوں کہندے ہو, وہ فائل میرے پاس موجود ہے جو 1860 میں وہاں مسجد بنی تھی. اس وقت مرزا قادیانی نے بھی, کوئی نبیوں نے قداوا نہیں کیا, کوئی ولیوں نے قداوا نہیں کیا. توجہ ہے نا؟ 1860 میں مرزا قادیانی نے کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیا. اس وقت وہاں قدیمی مسجد, تاریخی مسجد بنی, 2 کنال پر مشتمل, بڑی پیاری مسجد. 1900 میں جا کے اس نے نبیوں نے قداوا کیا. 40 سال پہلے وہ مسجد بن گئی. علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں, ان سے پوچھ لینا کہ فقہ میں یہ بات موجود ہے, جو جگہ آپ مسجد کے لیے وقف کر دیں پھر وہ قیامت تک مسجد ہے, وہ اور کچھ نہیں وہاں بن سکتا. اب اس پر مرزائیوں نے 40 سال ہو گئے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے. اس قبضے کو چھڑانے کے لیے وہاں ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے 12 ربیع الاول کو 2016 میں, اور انہی کی کیس کی پیروی میں ہم گئے مسجد کو چھڑانے, اور ان جو زخمی ہیں ان کے خلاف بھی دہشت گردی کے الٹے کیس ان کے خلاف ہو گئے.
جب وہاں پہنچے تو وہاں سے ہم نے فائل نکلوائی تو پتہ ہے وہاں سے کیا نکلا؟ اسی طارق محمود نے اپنے ہاتھ سے پینسل سے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ مسجد نہیں، یہ تو بیت القادیانی بیت الکفر ہے، خود لکھ کے دیا ہوا ہے۔ جب ہمارے سید ابرار شاہ ایڈوکیٹ نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا انہیں کال کرو، اسے اس بے غیرت کسی گدی کی اولاد کو کال کرو جس نے مسجد کو اپنے ہاتھ سے بیت الکفر لکھ دیا قادیانیوں کا۔ جب اسے کال کی گئی تو وہ اسے آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا شاہ جی سے بتاؤ یہ کام کرنا ختم نبوت پر تیرے آباء و اجداد کا ہی کام نہیں ہے، یہ میرے اسلاف کی نشانیاں ہیں۔ ادھر پیر میر علی شاہ کو کملی والے فرماتے ہیں چل میدان میں جا کے اگر تو برے صغیر چلا گیا تو تیرے صرف جانے سے ہی علماء کا ایمان بچ جائے گا۔ ادھر بھی امام نورانی نے آ کے پاکستان میں کام کیا۔ آج بھی لوگوں ان کا کیا کام ہے؟ کبھی زندگی ریت اور سازشوں سے آپ کو ضرور پردے ہٹاؤں گا۔ تحریک تحفظ اسلام صرف نام نہیں، کام کا نام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جب ساتھ چلیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سادے سادے نوجوان کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا ان کے انداز ہیں۔ ایسے صورت نہیں ہے کہ ہم نے کسی اور کا کام اپنے دبے اپنے ساتھ لگا لیا، راتوں رات گھر بیٹھ کے ہم نے کہہ دیا فلاں مسجد بھی چھڑوا دی، فلاں جگہ بھی ہم نے آزاد کروا دی۔ ایسے نہیں چلتا، پریکٹیکل ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، جتنے بھی پردوں میں چھپا لیا جائے سچ تو سچ ہی ہوتا ہے نا۔ یاد رکھنا جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آئے گا صرف حلالی بندہ آپ کو وہاں نظر آئے گا، سچا عقیدہ وہاں آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے، قربانی کی عید قریب آ رہی ہے، اتنا سا بھی داغ ہو تو مجھے وہ جانور قربانی کے لیے پاس کروا کے دکھائیں، چاہے کسی بھی علاقے کے کتب سے پاس کروا لیں، کیوں جی جیسا بھی کتب آپ کو مل جائے اس سے آپ پاس کروا لیں، مجھے دکھائیں کہ اس نے اتنا بھی داغ ہو تو قربانی والا جانور اس نے کہا دے دو قربانی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور خدا کے بندو اگر میرے تیرے ہاتھ سے دینے والی قربانی بے داغ ہونی چاہیے، رب پھر قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا نبی کی عزت کا پہرے دار آپ اور میں اپنی عزتوں پر جس کو پہرے دار کھڑا کریں نا، ہم بھی اس کا کردار دیکھتے ہیں۔ میرے نبی کی عزت کا جہاں پہرا دینا ہو وہاں اللہ تعالیٰ عقیدے دیکھ کے بندوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں لکھ دیا جائے کہ جو نبی بھی آ جائے خیر میں رہے اور ادھر ختم نبوت کا پہرا دو، ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ بتھی توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں کیا لکھا تھا۔ اور مرزا ناصر الدین نے قادیانی نے 1974 میں تحذیر الناس پیش کی ہے اسمبلی میں، اس نے کہا اس کا جواب دو۔ وہاں پھر کوثر نیازی نے ہی کیا اور چائے کا ٹائم کا وقفہ لے لیا اور کہنے لگے امام نورانی اب تم ہی بچا سکتے ہو۔ پھر امام نورانی نے حسام الحرمین نکال کے کہا ہم تو ایسے کہنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔